شہرک سے قریب، بہت قریب ہو گیا نا، ٹھیک. اور تم کیا کر رہے ہو؟ زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہے قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، روزے رکھتے رہے قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، یہی تو کرتے رہے زندگی بھر. تو وہ اتنا قریب ہے، تم اتنے دور ہو. وہ فلسفہ الٹ گیا ہے، یعنی کہ جتنا میں تم سے دور اتنا تم مجھ سے دور، جتنا میں تم سے قریب اتنا تم مجھ سے قریب. لیکن اللہ کے ساتھ یہ فلسفہ نہیں ہے. اللہ تم سے بہت قریب ہے لیکن تم مجھ سے بہت دور ہو، اس لیے کہ قربتاً اللہ کہہ رہے ہو. اب یہ بات تو واضح ہو گئی نا بھائی، توجہ رہے. اب وہ اندیکھا خدا بہت آرام سے سننا، اس لیے کہ بہت طویل سلسلہ فکر ہے اور 9-10 گھنٹوں پہ مشتمل ہے، تو سننا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اتنا قریب کہ درجہ گردن سے زیادہ قریب، ٹھیک. اتنا دور کہ نہ خلاؤں میں ملا، نہ آج تک پتہ چلا کہ ہے کہاں. تو ایسے خدا کے لیے جو دیکھا نہ جائے، جو چکھا نہ جائے، جو سنا نہ جائے، جو سونگھا نہ جائے، اس خدا کے لیے لازم تھا، اس خدا پر، اس خدا کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایسی محسوس چیزیں پیدا کرے. توجہ رکھنا، محسوس چیزیں پیدا کرے کہ جس کے ذریعے اس کی قربت کا احساس ہو. میں تمہیں بہت دور لے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنتے رہنا. اس کی قربت کا احساس ہو. تو پہلے تو اس نے یہ کہا کہ مجھے سجدے کرو کعبے کی طرف، منہ کر کے مجھے سجدے کرو، یہ ایک قربت. اور اگر بہت دل تڑپے تو میرے حج کے لیے میرے گھر پہ آ جاؤ، دوسری قربت. ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ تھوڑا سا قریب ہو گئے ہم، اسے سجدے کر کے نماز اپنے گھر میں پڑھی، نماز اپنے شہر کی مسجد میں پڑھی، لیکن اسے سجدہ کرنے کی منزل پر جب ہم آئے تو تھوڑا سا ہم نے محسوس کیا کہ ہم اللہ سے قریب ہیں. اچھا بھائی، تمہیں اور تڑپ ہے کہ اللہ سے اور قریب ہو جاؤ تو جاؤ مکے اور اس کے گھر کے پاس طواف کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، جو چاہے کرو، یعنی وہاں قرب کا احساس زیادہ بڑھ جائے گا. تو ہماری اور تمہاری اللہ سے دو قربتیں ہیں، ایک نماز کی قربت، ایک خانے کعبہ کی قربت. ہو گئی بات؟ اچھا بھائی، اب ایک بات سننا، بہت ڈفرینٹ طریقے سے آج بات کر رہا ہوں، اور یہ اگر پہنچ گئی تو بس یہی سے میں آگے جاؤں گا، تمہیں زیادہ فلسفے میں نہیں الجھاؤں گا. دیکھو بھائی، ایک قربت ہے زمانی. یہ زمانی قربت کیا ہوتی ہے کہ ہم اور تم ایک ہی زمانے میں ہے، یہ زمانی قربت ہے. اچھا، دوسری قربت مکان کی کہ ایک ہی جگہ پہ ہوں، ہم اور تم اس وقت ایک ہی جگہ پہ قریب ہے. دو قربتیں ہو گئیں، ایک زمانی اور ایک مکانی، دو قربتیں. تیسری ایمانی، ہم سب مل کر ایک اللہ کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، 12 اماموں کو مانتے ہیں، یہ قربت ہے نا. تو نظریے کی قربت، ایمان کی عقیدے کی قربت، زمان کی قربت اور مکان کی قربت، یہ 3 قربتیں ہیں جو ہم میں اس وقت پائی جا رہی ہیں. ٹھیک، وہ بہت توجہ رکھنا. اب میں تمہیں لے چل رہا ہوں پیغمبر اکرم کے زمانے میں، اور اگر تم سمجھ گئے اس بات کو تو میری آج کی محنت سہارت ہو جائے گی. آج میں نے تمہیں بہت زحمت دی. اللہ سے 2 قربتیں، توجہ رکھنا، اللہ سے 2 قربتیں، ایک سجدے کی قربت، ایک حج کی قربت. اب وہ لوگ جو زمانے رسول میں تھے اور رسول انہیں حج کے لیے لے چلے، انہیں دونوں قربتیں نصیب ہیں. سجدے کی قربت بھی اللہ سے اور کعبے کے قریب ہونے کی قربت بھی انہیں نصیب ہے. اور اب رسول سے 3 قربتیں ہیں ان کی. رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، عقیدے کی قربت. رسول کے ساتھ ہیں، زمین کی قربت. رسول کے زمانے میں ہے، زمانی کی قربت. کچھ سمجھ میں آیا؟ بہت حیران ہو رہے ہو نا. نہیں، سبحان اللہ نہیں، سنو، بہت کام کی بات کہنے جا رہا ہوں. اب تم نے سوچا کچھ کہ وہ جو رسول کے زمانے کے اکابر ہیں، بڑے لوگ، وہ کتنے قریب ہیں؟ رسول سے زمانے کی قربت ہے، رسول کے ساتھ رہتے ہیں، زمین کی قربت ہے، رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، عقیدے کی بھی قربت ہے. حج کے لیے رسول کے ساتھ گئے ہیں، اللہ سے بھی قربت ہے. توجہ رکھنا، سجدہ کرتے ہیں، یہ اللہ سے دوسری قربت ہے. تو 5 قربتیں زمانے رسول کے مسلمانوں میں تھیں. اب اتنے بڑے مسلمان نہ پیدا ہوں گے نہ پیدا ہوئے جتنے زمانے رسول کے تھے. پریشان ہو نا بہت.
بہت پریشان ہو، لیکن میں قسم کھا کے خدا کی کہہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے لوگ یہ انسانیت کا تاج تھے، یہ انسانیت کا شرف تھے، یہ اخلاق رسول کے ذمہ دار تھے، رسول کے ساتھ ہیں، رسول کے زمانے میں ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے بڑا مسلمان دنیا میں گزرا نہیں، سمجھ گئے؟ اور اب رسول کے ساتھ انہوں نے حج کیا ہے، اللہ سے بھی قریب ہے۔ بھائی میں کیا کروں کہ اتنے بڑے لوگ کہ دنیا میں ان کا کوئی مثل نہیں ہے، رسول نے غدیر میں روک کے کہا کہ اسے مولا مانو ورنہ تمہاری عاقبت خراب ہو جائے گی۔ بھائی وہ بڑے لوگ سمجھ میں آ گئے، وہ کائنات کے سب سے بڑے لوگ، رسول نے روکا غدیر کے میدان میں اور کہا اسے مولا مانو۔ بھائی مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو کہ جب اتنے بڑے لوگ علی کی محبت سے نہ بچ سکے تو محلے کا ملا علی سے کیسے بھاگ جائے گا؟ یہ مقام قرب سمجھ میں آ گیا؟ بھائی توجہ رہے، اس لیے کہ اب تو لایا ہوں میں تمہیں غدیر کے مرحلے پر، مان۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں؟ کہنے لگا پروردگار، کہنے لگا من عمل صالحا من ذکر او انثى، مان۔ یہ من دیکھ رہے ہو؟ من کے معنی جو بھی عمل صالح کرے، مومن ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اسے اچھی جزا دیں گے، من۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، من، جو بھی ذرہ برابر اچھا عمل کرے اسے خیر کی جزا دیں گے، جو ذرہ برابر شر کا عمل کرے اسے شر کی سزا دیں گے۔ یہ من دیکھ رہے ہو نا، قرآن مجید کا من بہت أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، من۔ اچھا تو یہ تو قرآن کے من تھے، بہت سے من ہیں، کبھی پھر عرض کروں گا۔ رسول کہنے لگا من ترک الدنیا لآخرتہ والآخرۃ للدنیا فلیس منا، من جو بھی دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے اور آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ من کی قوت دیکھ لیں کہاں تک رینج جا رہی ہے من کی، ٹھیک ہے نا؟ اور اب ایک روایت اور سنتے جاؤ، من، بھائی توجہ رہے، من ماتا، بھائی میں یہ روایت اپنی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ۔ بھائی یہاں تک تو آ گئے نا تم؟ اچھا یہ من جان بوجھ کے لایا ہوں میں، اس لیے کہ مجھے تمہیں کسی اور من تک لے کے جانا ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو مر جائے آل محمد کی محبت پر وہ شہید مر گیا۔ من، یہ من کی قوت دیکھ رہے ہو نا؟ تو اب جہاں تک میرے رسول کا من جائے وہاں تک وہ حکم جائے۔ تو اب میرے نبی نے ہاتھ پہ اٹھا کے کہا من کن تو مولا ہو، من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، میں جس کا مولا، جس کا مولا اس کا یہ علی مولا۔ بھائی عجیب بات ہے، اور اپنے سننے والوں کو روک لوں گا میں، میرا نبی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں تمہارا مولا، یہ علی تمہارا مولا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ میں تمہارا مولا ہوں، یہ علی تمہارا مولا۔ یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ میں جس کا مولا، علی اس کا مولا۔ تو کل اتنا طے کرنا ہے کہ علی، بھائی توجہ رہے، کل اتنا طے کرنا ہے کہ جب میں جس کا مولا، علی اس کا مولا۔ تو اب صرف اتنا معلوم کرنا ہے کہ